अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के जूम इन में हम बात करेंगे पाकिस्तान और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उस रिश्ते की जो जून 2018 में कायम हुआ था, यानी पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। उसके बहुत सारे इश्यूज थे, मसाइल थे, कुछ जेन्युइन थे, कुछ सियासी थे, और एक अलबत्ता हकीकत ज़रूर थी कि पाकिस्तान में जिस अंदाज में बैंकारी हो रही थी कई दहाइयों से, वो काफ़ी काबिल एतराज़, क्वेश्चनेबल थी। और अब कुछ इशारा ये मिल रहा है कि FATF की प्लेनरी, यानी उसका जो मेन इजलास है, उसमें पाकिस्तान की अब तक की कारकर्दगी पे इत्मीनान का इजहार किया गया है। अब एक वफद आएगा पाकिस्तान अक्टूबर में प्लेनरी के, यानी बाकायदा इनका फुल फोरम जो होता है उसके इजलास से पहले, और यहाँ पे आके उन्होंने चेक करना है कि पाकिस्तान ने अपनी जो ऑन साइट इंस्पेक्शन इसको कहते हैं, कि आया वाकई तसल्ली बख्श अंदाज में पाकिस्तान ने उन तमाम नुकात पे अमल दरामद किया है जो 27 नुकाती एक्शन प्लान में दिए गए थे। अब ये एक तवील प्रोसेस था और उसमें बहुत ले दे भी हुई, पाकिस्तान की बदनामी भी हुई। तो अब जो ये अच्छी खबर आई है, तो उसी हवाले से हमने सोचा कि हम किसी माहिर कानून की राय लें और वो अपने एक बैन अवी पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान के लोगों पे वजाहत करें कि FATF की ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में जाने से मुल्कों को नुकसान क्या होता है। पाकिस्तान तो वैसे ही मसाइल का शिकार था। तो इसीलिए हमारे साथ इस वक्त हसन असलम शाद साहब मौजूद हैं, बैन अवी कानून के माहिर हैं, और इनका भी दिल पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ धड़कता है। बहुत दर्द दिल रखते हैं और बहुत करीब से फॉलो करते हैं पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक उमूर को भी। तो शुक्रिया हसन साहब। आप से बुनियादी सवाल यही है कि जून 2018 में जब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, तो आप समझते हैं उससे पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ? जी इंदाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर वीलॉग। जी बिल्कुल नुकसान हुआ, क्योंकि FATF की जो ग्रे लिस्ट होती है, जब उसके ऊपर एक मुल्क को प्लेस कर दिया जाता है तो उसकी जो एक्सेस है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर वो लिमिट हो जाती है। और उसकी वजह से आपको जो लोन्स होते हैं और जो आपको फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मली मिल जाते हैं, अगर आप FATF की ग्रे लिस्ट पे ना हो तो वो आपको मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके थ्रू आपको चोक किया जाता है। आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं, स्पेशली कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के पर्सपेक्टिव से। तो पाकिस्तान भी जब ग्रे लिस्ट में लैंड हुआ था जून 2018 में, तो उस वक्त भी जो बुनियादी वजह थी वो यही दो चीजें थी कि हम फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग जो थी उसके खिलाफ हम लोग एडिक्वेट स्टेप्स नहीं उठा सके थे। तो जब पाकिस्तान लैंड हुआ इस लिस्ट पे, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो थी, जो कि पहले भी बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रही थी, शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी तो एक ऐसी चीज है जो कि एक पेरेनियल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, तो 2018 में भी वो बहुत प्रॉब्लम्स में थी। और जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के ऊपर आया तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स थी वो मजीद आपके ऊपर जो थी वो बढ़ गई। बुनियादी तौर पे तो ये जाहिर किया जाता रहा कि ये टेक्निकल वजूहात हैं, पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ी बातें हैं, या इसके कोई सियासी मुहर्रिकात भी थे? देखिए इम्तियाज साहब, मैंने FATF के ऊपर बहुत काम किया है, मैंने इसके ऊपर लिखा भी बहुत है, मैंने रिसर्च भी बहुत की है, और मैंने इसको डिफरेंट इंटरनेशनल लॉ के जाविये से, जियो पोलिटिकल जाविये से मैंने इसको देखा है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान जब जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट पे आया था, तो उसका जो बुनियादी कसूर था वो पाकिस्तान का अपना था। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल जो जो सिस्टम है उसके अंदर हम एक जो है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसका एक हिस्सा है। तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंश्योर करें कि हम उस सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम पूरा करें। हम जो थे एज यूजुअल वी वर कॉट नैपिंग, यानी वी वर कॉट स्लीपिंग। हमें ये नहीं पता था कि दुनिया जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कहाँ जा रही है। और हम अपनी जो ख्याली, हमारा जो एक तस्वर था उसके अंदर हम ये समझ रहे थे कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेल। और उसकी शायद एक वजह जो थी वो ये थी कि 2012 में भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आया था और उसके बाद निकल गया था, तकरीबन मेरा ख्याल है 1 साल के बाद। तो हम अपनी जो एक ट्रू टू आवर हैबिट, हम शायद ये समझ रहे थे कि चूंकि हम 2012 में निकल चुके थे तो 2018 में भी हम निकल जाएंगे। लेकिन 2018 के जो हालात थे वो 2012 के हालात नहीं थे।
آپ کو پتا ہے کہ جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو تھیں بہت ساری ہو چکی تھی اور اس کی وجہ سے جو تھا حالات بدل چکے تھے. امریکہ اور انڈیا کا جو کلوزنس ہے وہ بھی ایک بہت بنیادی وجہ تھی پاکستان کی فیٹف کی گرے لسٹ میں رہنے کی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں لینڈ کرنا جو تھا وہ ہمارا قصور تھا, لیکن اس میں جو رہنا تھا یعنی کہ ہمیں رکھا گیا اس لسٹ کے اندر, اس کے اندر ڈیفینیٹلی جیو پولیٹیکل ریزنس تھے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تقریباً کوئی 1.5 سال کے اندر پاکستان نے 26 آؤٹ آف 27 ریکوائرمنٹس کمپلیٹ کر لی تھی, اور ہر 3 مہینے بعد جو پلینری ہوتی تھی اس میں پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ ڈو مور. تو اب ہوا یہ کہ کچھ ہمارا اپنا جو تھا ہماری اپنی نالائکی آپ کہہ لیجیے, اور کچھ ہمارے حالات اور کچھ جیو پولیٹیکل جو ریزنس تھے ان سب کی وجہ سے پھر ہم اس لسٹ کے اوپر 4 سال تک رہے. تو ٹو آنسر یور کوشچن, یس اس میں سیاسی محرکات ہوتے ہیں, لیکن اس میں جو بنیادی جو حماقت تھی میں یہ کہوں گا وہ ہماری اپنی تھی, کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ انٹرنیشنل لا کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کس طرح سے ہمیں لا فیئر کے تھرو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی ہم کبھی تک نہیں کر سکتے. تو اس میں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر پاکستان کے لیے ایک لحاظ سے بڑی نعمت ثابت ہوئی, خوش قسمتی ثابت ہوئی کہ ایک ایکشن پلان ہمیں دیا گیا اور اس کے ذریعے پھر بہت سارے ایسے کام ہو گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو کہ اس سے پہلے نہیں ہونے تھے. ہماری سیاسی اشرافیہ, بزنس اشرافیہ یہ کام کرنے پہ آمادہ نہیں تھی, لیکن مجبوراً کرنا پڑ گیا. جی بالکل, اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز, لیکن انفارچونیٹلی بلیسنگ ان ڈسگائز آلسو بیکیم اے کرس, کیونکہ آپ کو جب کہیں سے جوتے یا ڈنڈے پڑ کے آپ کو کام کرنا پڑے تو اس پروسیس کے اندر آپ کی پھر عزت جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. دنیا کے اندر آپ ایک پرایا اسٹیٹ کے طور پہ مشہور ہو جاتے ہیں, دنیا آپ کو سیریسلی لیتی نہیں ہے. جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ جب آپ ہم ایک انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ ہیں اور اس انٹرنیشنل سسٹم کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, جب آپ ان ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتے تو آپ جو ہے ان کی بیڈ بکس میں آ جاتے ہیں. پھر وہ آپ کو آرم ٹوسٹ بھی کرتے ہیں, پھر وہ آپ کو جو آپ سے کام بھی لیتے ہیں, وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ آپ سافٹ اپ ہو جائے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چائنا کو چھوڑ دو. تو میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ بے شک وہ انسان ہو یا کوئی ایک فیملی ہو یا ایک قوم ہو, اس کو ہمیشہ ایک فارورڈ لکنگ پوسچر ہونا چاہیے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور ان کے ساتھ ٹائملی مینر کے اندر آپ کمپلائی کریں. یہ ہماری انفارچونیٹلی ایک نیشنل ہیبٹ ہے کہ ہم لاسٹ منٹ پہ چیز کرتے ہیں اور ہم اس میں فخر کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے نکل گئے, لیکن اس کا جو نقصان ہوتا ہے ہمارے اوپر, ہماری اکانومی کے اوپر, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اب یہ بلیسنگ بھی تھی بیکاز ہم نے خود تو یہ کرنا نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح اگزامپل دی, پہلے بینکنگ سسٹم کی, پورا ہنڈی حوالہ کا سسٹم تھا, ٹیررزم فائنانسنگ کی بھی ایلیگیشن جو تھیں وہ غلط نہیں تھیں. آپ کے ملک کے اندر ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز پھر رہے تھے جو کہ اس سسٹم کے تھرو اپنا بینیفٹ ایکوائر کر رہے تھے. تو آپ کا یہ کام بنتا تھا کہ آپ ان چیزوں کو ختم کرتے. ہاں, جب فیٹف نے آپ کو ریکوائرمنٹس بتائیں, آپ 1-1.5 سال کے بعد آپ کو جو تھا اس کی سیریسنس کا پتہ لگا, پھر آپ نے جو تھا بہترین کام کیا, لیکن اس وقت تک پھر دنیا نے آپ کو یوز کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی اب ان کو جو ہے اب ان کا رس نکالو, ان سے اپنے کام بھی لو. سو ان دی اینڈ اٹ اینڈڈ اپ بیکمنگ ان انفارچونیٹ تھنگ فار اس. اور یہ ایکچولی شاید یہ بھی خوش قسمتی تھی پاکستان کی. اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اپنا نقطہ نظر بتا سکتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے حماد اظہر کو باقاعدہ ایک فوکل پرسن کے طور پہ تعینات کیا کہ فیٹف کا جو ایکشن پلان ہے اس کے پہ عمل درآمد کی وہ نگرانی کریں. اور یہ ہم نے ایک کنسلٹیشن بھی کی تھی سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز میں, اور وہاں سے ایک بڑی تجویز یہ نکلی تھی, کوئی مارچ اپریل کی بات ہے 2019 کی, کہ اس کے لیے فوکل پرسن ہونا چاہیے. اور پھر جولائی 2019 میں وزیر اعظم نے ایک فوکل پرسن یعنی حماد اظہر کو تعینات کر لیا, اور اس کا اعتراف ابھی مخصوص اعلیٰ ترین حلقوں کی طرف سے آیا ہے آج کچھ دیر پہلے. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت ریاست پاکستان کے تمام ادارے مل کر کام کر رہے تھے, اور مل کر ہی انہوں نے پاکستان کو اس مصیبت سے نکلنے میں ابھی مدد کی ہے. تو اس لحاظ سے تو بڑا اچھا ہوا. اب یہ بتائیے کہ اس تمام معاملے میں پاکستان کے لیے اب سبق کیا ہے مستقبل کے لیے؟ جی اچھا, اس میں صرف میں کچھ ایڈ کر دوں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے, کہ اس میں جو سارا کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو اور ان کے فوکل پوائنٹ حماد اظہر کو, اور اس کے علاوہ ہماری جو ساری منسٹریز ہیں, اور اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی مل کے, سب نے یہ مل کے اس کو حل کیا. لیکن جو اس کا ڈرائیور تھا, جس بندے نے اس کو سارا جو تھا اس کا پروسیس جو تھا اس کو چینلائز کیا, وہ آپ کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان تھے, جنہوں نے اس کو چیلنج کو جو تھا وہ ہیڈ آن لیا
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی جورسڈکشن کو آج تک فیٹف کی ہسٹری میں اتنی مشکل ریکوائرمنٹس نہیں ملی جو پاکستان کو ملی ہیں. اور ہر دفعہ جب پاکستان وہاں جاتا تھا تو اس کو کہا جاتا تھا ٹو یوز دی امریکن فریز ڈو مور. تو اس کے اندر کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اب دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا وہ تھا جی کہ اس کے لیے لیسنز ہمارے لیے کیا ہیں. دیکھیں جی لیسنز اس میں ہمارے لیے یہ ہیں کہ the world respects those who know what the obligations are and they meet those obligations in a timely manner. یعنی اگر آپ کو کوئی انٹرنیشنل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے تو آپ کو وہ چیز ٹائملی کرنی ہے اور اس سے کمپلیٹلی آپ نے کمپلائی کرنا ہے. میں نے یہ چیز لکھی تھی آج سے تقریباً 3 سال پہلے کہ یہ جو 2018 میں فیٹف کی گرے لسٹ میں پاکستان آیا, یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ 99 اور 2001 کی 2 یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن سے ہیں جو کہ پاس ہوئی تھی ان دی آفٹر مارتھ آف دی 9/11 اٹیکس. 2001 کی ایک ریزولوشن ہے غالباً 1373 جس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف جو ایک ایکشن تھا وہ obligation تھی انٹرنیشنل کمیونٹی نے ملکوں کے اوپر جو لگائی تھی. تو اگر ہم اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں نا اس پوری سیکوینس آف ایونٹس کو تو ہمیں یہ پتا ہو جانا چاہیے تھا کہ 2001 کے بعد جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بدل چکی ہیں. انٹرنیشنل میں یہ کہوں گا مزاج بدل چکا ہے اور اب جو ہے اب کئی جو ممالک ہیں اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز وہ کئی چیزوں کو آپ کنڈون نہیں کریں گے. تو اس کے مطابق اس وقت سے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم لافیئر کے اوپر کام کرتے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لافیئر کو انسٹیٹیوشنلائز کریں. لافیئر از یوز آف لا ایز اے ویپن آف وار, یعنی انٹرنیشنل جو سارے قوانین ہیں جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے ساتھ کمپلائنس کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا سٹیپس ہمارے اٹھانے جو ہیں وہ ضروری ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا حسن کہ اگر آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو پھر دنیا داری کے کچھ تقاضے بھی ہیں, کچھ دوسروں کی خواہشات کا احترام بھی کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی اچھا کہا کہ لافیئر کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ شعور زیادہ اجاگر کرنا چاہیے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ کے اندرون ملک اگر کمزوریاں ہوں گی, نظام کمزور ہوں گے, تو اس قسم کے جو انسٹرومنٹس ہیں فیٹف یا اقوام متحدہ کی کونسل آن ہیومن رائٹس, یہ پھر سیاسی ہتھیار کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے. اور شاید یہی بڑا سبق ہے جو پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت کو ابھی سیکھنا چاہیے.